الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. بہت زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے جمعہ کے خطبے میں. بارہا آپ نے سنی ہے زندگی میں، جب سے آپ نے ہر جمعہ جو پڑھا ہے، آپ نے ہر خطیب خطبہ ختم کرنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت ضرور کرتا ہے. ایک دفعہ اور سن لیں، مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو تقریباً یاد ہوگی یہ آیت. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور ہر فواحش سے، منکرات سے اور سرکشی سے جو ہے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہاری نصیحت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کرتا ہے. اس آیت کی تشریح کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے جاپان میں وہ جو کھیلوں کا انعقاد ہوا تھا، اولمپکس، اس میں ایک مرحلے پہ ایسا ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا. دو باکسر آپس میں لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک مسلم تھا اپوننٹ. اب ایسا ہو گیا کہ دونوں نے باکسنگ جو اس کا جو مسلم کا جو اپوننٹ تھا وہ زخمی ہو کے گر گیا. اب وہ بڑی کوشش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب مطلب وہ زخمی ہو گیا. اب اس کی سوچ دیکھیے، جو مسلم جو تھا، باکسر تھا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص زخمی ہو گیا ہے، اب اس زخمی پہلوان کے ساتھ میں کیا لڑوں. اس نے ریفری سے پوچھا کیا ہم گولڈ میڈل کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں؟ جیت تو میں گیا ہوں یقیناً، مگر یہ تو زخمی ہو گیا ہے. اب انسان کا تقاضا یہ ہے کہ زخمی کے ساتھ میں کیسے لڑ سکتا ہوں. تو اب اس کا بڑاپن دیکھیے کہ اس نے کہا کہ کیا ہم جو ہے اپنا گولڈ میڈل جو ہے اس کو جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ اوکے یو کین ڈو دس، کر سکتے ہیں. تو اسی وقت اعلان کیا گیا، دونوں کو فاتح قرار دیا گیا. دیکھا آپ نے ایک جیتا ہوا شخص، ایک مسلمان کا کیریکٹر دیکھیے. گولڈ میڈل لینے کے لیے کتنی زیادہ جتن اور کوششیں کی جاتی ہیں، اور وہ ملا ہوا گولڈ میڈل بھی اپنے اخلاق کا مذاکرہ کرتے ہوئے اپنے اپوننٹ کے ساتھ شیئر کرتا. یہ واقعہ کہاں سے آپ ملا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کو قابو کر لیتے ہیں، اس کے پیٹ پہ سوار ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں اس کو ختم کر سکتے ہیں، مگر اس یہودی نے حضرت علی کے منہ کے اوپر تھوک دیا. جیسے ہی حضرت علی نے جھکا، وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا. حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. میں کہا کہ آپ میں تمہیں دی، اس لیے کہ اب تم کو مارنا میری اپنی ذات کے لیے اور میری اپنے لیے ہوگا. اس سے پہلے میں اسلام کے لیے اور کفر کے لیے تم کو قتل کر رہا تھا. اسلام میں اخلاقی تعلیمات پورے قرآن شریف کے اندر آپ دیکھیں، اخلاقی تعلیمات کا پہلو سب سے زیادہ غالب ہے. ہماری ساری عبادات جو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ سب صرف رسم ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم کو اخلاق سکھانے کے لیے ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. نماز کس لیے ہے؟ تاکہ آپ کا کیریکٹر بلڈنگ ہو آپ کا. دل میں سے کینہ، حسد، تکبر، لالچ، ساری غلاظتیں جو ہیں ختم کرنے کے لیے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ زندگی بھر عبادتیں کر رہے ہیں، مگر اس کی اصل حقیقت سے نہ واقف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کے اندر اخلاق کا پہلو غالب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے اللہ سے نزدیک ترین کون ہوگا؟ مرتبے کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے پہلے کون شخص کو بٹھایا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اللہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ترین مرتبے پر ہوگا.
ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے سارا مکہ آپ کے اخلاق کا مطلب قائل تھا. صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا. ایک انسان کو، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حیثیت سے، سب کو کافر ہو مشرک ہو کوئی بھی ہو، سب کو 2 آنکھیں ہیں 2 کان ہیں، آنکھیں ہیں ناک ہے کان، مگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممیز کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے، اس کا کیریکٹر ہے. ایک انسان کتنا ہی بڑا ڈگری ہولڈر ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پہ فائز ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا. اور ایک شخص کتنا ہی معمولی شخص ہو، اگر اس کے اندر اخلاق ہے، اس کے اندر کردار ہے، اس کی زبان اچھی ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے، اس کے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر جو ڈیلنگ کرتا ہے اس کی ڈیلنگ بالکل اچھی ہے، تو ہر شخص will be liked by everybody. اسلام یہی سکھاتا ہے. آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو آپ سب سے زیادہ جو ہے نا پسند کیے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممیز، سب کے پاس 2 آنکھیں ہیں 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، سب چیزیں ایکٹیویٹیز کامن کی جا رہی تھی، مگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈیفرینشیٹ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کا اخلاق ہے. آپ نے دیکھا ابو لہب بہت خوبصورت، بہت زیادہ بڑے مطلب خاندانی ہے، قریش کے قبائل کا، بہت زیادہ دولت. ابو لہب کا مطلب اتنا خوبصورت کہ آگ کے شعلے کی طرح اس کا چہرے کے اوپر مطلب یہ خوبصورتی تھی. اس کے مقابلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوئی خوبصورتی نہیں، انتہائی کالے کلوٹے، یہ موٹا موٹے ہونٹ، مگر اللہ کے رسول نے کس کو گلے سے لگایا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا. یہی نہیں، معراج کے بعد آتا ہے کہ کیا بات ہے تمہارا وہ کون سا عمل ہے بلال کہ میں نے معراج میں تمہارے قدموں کا آسمانوں پر تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو واپس آ کر کہتے ہیں بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے میں نے تمہارے قدموں کی آواز آسمانوں پر چلتے ہوئے سنی ہے. اب ہر ایک، آپ دیکھو ہر ایک کے چلنے کا الگ الگ آواز ہوتی ہے. آپ کے گھر میں اگر کچھ چل، ہر ایک کے ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے، بولنا، کھانسنا، چلنا، ہر ایک کی. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت بلال سے کیا بات ہے، ایسے کون سا عمل تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ میرا اندر کوئی خاص عمل تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، مگر میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتا ہوں اور اپنے سارے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. مطلب اخلاق اور کردار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زمین کی بلندیوں سے لے کر آسمان کی اونچائی تک. شیطان کس لیے بنا؟ واستکبر وکان من الکافرین. شیطان کس نے بنا؟ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا گیا؟ شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ تکبر کیا. واستکبر وکان من الکافرین. آدم علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں عاجزی اختیار کی. جیسے ہی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اس عاجزی اور انکساری کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے پاس. 40 سال تک کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اللہ سے جو ہے انکساری اور معافی طلب، جبکہ ان کے مقابلے میں شیطان جو تھا استکبر، اس نے تکبر کیا. اور سارے گناہوں میں، انسان کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ تکبر ہے. اور سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ انسان کا اخلاق اور انسان کا کیریکٹر. تو یہ جو آیت آپ کو ہر جمعہ میں سنائی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. مگر افسوس اور صد افسوس، ہم سنتے تو ضرور ہیں مگر اس کے معنی اور کہتے کیا ہیں؟ ہم جو ہے نا روایتاً حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی تھی. ہم میں سے کس کو فرصت ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، اس کتاب کو سمجھنے کا؟ کسی کو احساس سچ ہے؟
کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ الحمدللہ تلاوت کسی حد تک ہوتی ہے، حفاظ بھی بن رہے ہیں، مگر ہم میں سے کس نہیں ہے؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین پر اس انسان کو اتارا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میری طرف سے ہدایت آتی رہیں گی، اور جو بھی میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا، یعنی اس کے مطابق چلے گا، اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، اس کے لیے زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اس کتاب کو اپنانا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان، بار بار سنتے ہیں ہم یہ آیت، مگر ہمارے دل میں کہیں پر بھی یہ فکر اور یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک دن میں اگر ایک آیت بھی اگر آپ سمجھ کر پڑھیں، یا آوازہ لئن تغدو تتعلم آیت من القرآن خیر لک من تصلی 100 رکعہ، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے اگر آپ ایک آیت بھی روزانہ سمجھ کر پڑھیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد، بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، اس کے اخلاق کو اپنے اندر لائیں، اس کے اخلاق کو اپنائیں اور اس کے اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مگر افسوس ہم نے یہ سب کو چھوڑ دیا، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ جزاکم اللہ۔